پرچہ انہوں نے کاٹا، میں نے کہا ہے کہ پرچہ آپ نے کاٹا ہے، دفعات آپ نے لگائی ہیں، ہماری فرمائش پہ پرچہ نہیں ہوا. آپ نے پرچہ کاٹا، آپ نے دیوار پھلانگی، آپ نے ایک وکیل کو جن کی ایج 74 سال ہے ان کو گرفتار کیا، ان کے پوتیوں کے سامنے ان کو مارا. پھر آپ نے ان کے منہ پہ کالی بوری ڈالی. پھر آپ کہتے ہیں ہم نے نہیں مارا، کسی اور نے مارا ہے، اور یہ بھی نہیں بتاتے کسی اور کہاں ہے. تو یہ ساری بات کے بعد میں نے کہا کہ آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو باقی اوفینسز ہیں، یعنی جو دفعات پیکا کی الیکٹرانک کرائم کا جو پاکستان کا لا ہے، اس کے علاوہ جو سیکشن 20 لگا ہوا تھا، جب میں نے کل پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ بیلیبل ہے، اس میں تو اندر نہیں رکھا جا سکتا کسی ملزم کو، تو آج انہوں نے اپنا موقف بدلا اور وہ آ کے کہنے لگے جی اس کے علاوہ جو ہے وہ اختیار سماعت نہیں ہے. اس پہ بھی بحث ہوئی دونوں جانب سے، اور جج صاحب نے کہا کہ آج کام زیادہ ہے تو وہ ججمنٹ ریزرو کر کے کل وہ ججمنٹ دیں گے. ایک پہلو اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ ایف آئی اے والوں نے پرچہ کیا، انہوں نے پورے پاکستان کو ساری دنیا میں بدنام کیا ہے. اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن لے کے گئے کہ جی فیئر کامنٹ ہو گیا، ایک سینئر وکیل صاحب ہیں ان کے خلاف، فیئر کامنٹ ہو گیا تو انہیں عدالت کی کارروائی کرے. پھر جو پاکستان کے 3 منسٹرز ہیں جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کے سیلاب زدہ علاقے میں جائیں اور رات بھی وہاں رہیں، لوگوں کے ساتھ جا کے ریلیف نہ دیں ان کو، انہوں نے تکلیف دینی شروع کی ہوئی ہے. آپ اگر جب سے سیلاب آیا ہے ان کی پریس کانفرنسیں نکالیں، امپورٹڈ گورنمنٹ اور اس کی امپورٹڈ کیبنٹ کی، ان کا صرف ایک موضوع ہے، 2 بھی نہیں ہے، 1.5 بھی نہیں ہے، 2.5 بھی نہیں ہے. موضوع ہے عمران خان، عمران خان اور عمران خان. اور اسی حوالے سے وہ ہر پوری کوشش کر رہے ہیں، مختلف درخواستیں دائر کر رہے ہیں، مختلف سازشیں کر رہے ہیں، منتیں بھی کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جو لوگ ہیں وہ باہر نہ نکلیں. لیکن لوگوں نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. اس وقت کوئی توجہ نہیں ہے کسی سیلاب زدہ علاقے پہ پوری امپورٹڈ گورنمنٹ کی. اور وہ جو بھاگا ہوا ہے دوائی لینے گیا تھا اور جو تیمارداری کرنے بیٹی بھی پیچھے چلی گئی، وہ دونوں ایک لفظ نہیں کہتے ساری پریس کانفرنسز میں، ساری ٹاکس میں، ساری اپنی ارب پتیوں والی گاڑیوں میں اور کھرب پتیوں والے کپڑوں میں اور واک میں، واک ٹاک شاک تینوں اگر ملا لیں تو وہ ایک لفظ بھی نہیں کہتے ان میں کہ پاکستان میں سیلاب ہے اور ہم سیلاب زدگان کے ساتھ جا کے واپس کھڑے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے 2 موقف عمران خان کے درست ثابت ہوئے ہیں. ایک موقف تو یہ کہ ان کو صرف اپنے مقدمات ختم کرانے ہیں. جو مقدمات ختم ہوئے، اسی لیے ریمارکس آئے تھے کہ کوئی رہ تو نہیں گیا جس نے اس قانون کا فائدہ اٹھا کے مقدمات ختم نہیں کروائے. اور دوسرا موقف یہ درست ثابت ہو گیا ہے کہ پاکستان کے مسائل، یہ جو باہر سے لائے تھے وہ اسحاق ڈالر کو، کہہ رہے تھے کہ ڈالر کا اتنا قریبی عزیز ہے اور اس کو منی لانڈرنگ کا اتنا ایکسپیرینس ہے، اور جو پاکستان منی لانڈرنگ نیٹ ورک ہے، پی ایم ایل این یعنی پاکستان منی لانڈرنگ نیٹ ورک، وہ کہہ رہی تھی کہ یہ ڈالر بہت نیچے 100 تک لے کے آ جائے گا، اور وہ خود بھی کہتا تھا 200 سے نیچے میں لے کے جاؤں گا. لیکن جب سے پاکستان منی لانڈرنگ نیٹ ورک کی امپورٹڈ گورنمنٹ آئی ہے، بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ڈالر آلوؤں سے زیادہ مغربی بارڈر کی دوسری طرف جا رہا ہے. اور جو جتنے بھی ادارے ہیں، کسٹم انٹیلیجنس ہو گیا، ایف آئی اے ہو گئی، باقی جتنا بھی آپریٹس ہے پاکستان کی ریاست کا، وہ سارے ایک کام پہ لگے ہیں عمران خان کے خلاف. اور ملک کی اکانومی دڑام سے نیچے گر چکی ہے. آج لوگوں کی بائنگ پاور ختم ہو گئی، اس قدر زیادہ مہنگائی ہے، بل کوئی نہیں دے سکتا، اتنی زیادہ بجلی مہنگی ہے. تو ان سارے حالات میں بہت ضروری ہے کہ فوری طور پہ الیکشن کا اعلان کیا جائے. اور اگر چند ماہ یہ اور چپکے رہے تو پھر ہماری اکانومی زمین سے اتنی چپک جائے گی کہ اٹھانا کسی کے بھی بس میں نہیں رہے گا. یہ اسمبلی میں تقریریں کرتے ہیں خالی ہال میں، قوم ان کو چیلنج کرتی ہے، باہر نکل کے تم کسی جگہ جلسہ کر کے یہ تقریریں کر کے دکھا دو. تم باہر نکلو، آج آپ پارا میں پان کی دکان کے سامنے تھڑا ہے، ہم نے اسٹوڈنٹس لائف پہ بڑی تقریریں وہاں پہ کی ہیں، وہاں ایک تقریر ایسی کر کے دکھا دو.
تم کسی کالج یا یونیورسٹی میں جاؤ، یہ تقریر کر کے دکھا دو. تم بیرون ملک پاکستانیوں کے کسی مجمع میں کھڑے ہو کے یہ کر کے تقریر دکھا دو. ان کے لیے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. ایک آئینی راستہ ہے، اور راستہ یہ ہے کہ پاکستان کی قوم کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنی مرضی کا لیڈر الیکٹ کرے. آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی مقدمات تھے، 24 مقدمات میں اللہ کی مہربانی سے میں نے اور میری ٹیم نے پری ریسٹ بیلز کنفرم کروائیں. ان میں سے 2 بچے بھی پیدا ہوئے. ان کے لیے ہمیں 2 دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ جانا پڑا، وہاں سے پروٹیکٹیو بیل لینی پڑی. ٹوٹل ملائیں تو 26 یہ ہو گیا. اور ایک ہم نے بیل لی تھی پشاور جا کے، میں نے اور عمران خان نے، پروٹیکٹیو. وہ ملائیں تو 27 ٹوٹل مقدمے ہو گئے جو بیل کے ہم نے بھگتے ہیں. اور 127 مرتبہ انہوں نے گرفتار کرنے کی کوشش کیا ہے، ہمیشہ ناکام رہے. یہ جو نواز شریف ہیں، ان کا قوم انتظار کر رہی ہے. جس دن وہ پاکستان میں آئیں گے، ایسا تاریخی استقبال ہوگا کہ ان کو کسی اور دوائی کی ضرورت نہیں رہے گی. اس لیے وہ جلدی کریں. دوائی ان کی یہاں ہے اور وہ لوگوں کے پاس ہے، گورے ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے، یا ان کا جو پاکٹ سائز ڈاکٹر ہے اس کے پاس بھی نہیں ہے. اس لیے پاکستان کو مذاق بنا دیا گیا ہے، سرزمین بے آئین بنا دیا گیا ہے. لوگوں کے ساتھ ہر طرح کے مظالم ہو رہے ہیں، اور سب سے بڑا ظلم معاشیات کا ہے. تھینک یو.